نہایت ہی محترم قابل احترام میرے امام جناب احمد الرحمان صاحب، میرے بھائی محسن ملک جمشید الطاف صاحب، ہمارے بہت ہی قریبی ساتھی، ہر وقت جو ہمارے لیے کوشش اور کاوش کرتے رہتے ہیں، اتنی کوشش شاید میں اپنے لیے خود نہیں کرتا جتنی شاکر صاحب میرے لیے کرتے ہیں الحمدللہ۔ ہمارے ساتھ کے صاحب موجود ہیں، خان وزیر خان صاحب تعارف کے محتاج نہیں، ان کا تعلق دکنیر سے ہے۔ ملک خرم صاحب ہیں پنڈی گیٹ سے، ملک اعتبار خان صاحب ہیں جن کا تعلق تراب سے، اور یہ بھی ہمارے ناظم رہے الحمدللہ۔ اور یہاں ہمارے بہت سارے مہربان بیٹھے ہیں، حوالدار صاحب نور محمد صاحب ہیں، ملک مظفر صاحب ہیں، فضل الہی صاحب ہیں، سارے دوست احباب جو بیٹھے ہیں، اور باقی جتنے لوگ آئے ہیں۔ اور جو مولانا بتا رہے تھے کہ جناب جو کوشش کی گئی ہے یہ قابل تحسین بھی ہے اور قابل ستائش بھی ہے، اور مبارکباد کے مستحق ہے جناب مولانا احمد الرحمان صاحب۔ انہوں نے کہا کہ اس کو شروع کیے، مجھے رستے میں بتا رہے تھے، غالباً اس ٹیوب ویل کو شروع کیے 4 یا 5 سال ہو گئے۔ اب آپ یہ مجھے بتائیں، ہم تو ایسی تبدیلی چاہتے ہیں، اور اسی لیے ہم تبدیلی کی طرف گئے تھے کہ یہ جو ریڈ ٹیپزم ہے، یہ بیچ میں جو کڑماس مچتا ہے، ایک سکیم جو مکمل ہونی چاہیے، ایک ٹیوب ویل جو مہینے میں نہیں تو چلے 2 ماہ میں، 2 ماہ میں نہیں تو 4 ماہ میں مکمل ہونا چاہیے، وہ پورے 4 یا 5 سے جتنا بھی عرصہ گزرا وہ آپ کے سامنے۔ یہی بات ہم نے عمران خان صاحب کو بھی کہی ہے کہ بیوروکریسی کو نت ڈالیں، بیوروکریسی سے کام لیں، یہ آپ کو مس گائیڈ کرتے ہیں، آپ کو صحیح راستے پہ چلنے نہیں دیتے۔ اس کی ایک اور بڑی مثال، ہم نے ضلع کونسل کی طرف سے 19 کروڑ 80 لاکھ روپیہ واپڈا کو جمع کروایا تھا، جس میں تو تقریباً 225 اسکیمیں تھیں، 4 کھمبے، 5 کھمبے، 10 کھمبے، اور سب سے زیادہ پیسہ خان وزیر صاحب بھی بیٹھے ہیں، ناظم تراب بھی بیٹھے ہیں، ملک جمشید صاحب بیٹھے ہیں، سب سے زیادہ پیسہ ME56 میں تھا، تقریباً 14 کروڑ روپے۔ اور جب بلدیاتی ادارے ختم ہوئے، پیسے چلے گئے، اسکیمیں بنی، ایڈمنسٹریٹو اپروول ہوئی، ٹیکنیکل سینکشن ہوئی، ڈرافٹ کے ذریعے، چیک کے ذریعے پیسے واپڈا کے ایسکو کے دفتر کو ٹرانسفر ہو گئے، ورک آرڈر ایشو ہو گئے۔ لیکن جب ضلع کونسلیں ختم ہوئی تو یہ جو لگڑ قسم کے اسپیشلسٹ بنے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم بہت محنت کر رہے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے اس میں رکاوٹ ڈالی۔ انہوں نے کہا جی نہیں، یہ اسکیمیں ہم اپنی مرضی سے دیں گے۔ بھئی آپ کیوں اپنی مرضی سے دو گے؟ یہ آپ کا پیسہ ہے، یہ وفاق کا پیسہ ہے، یہ پنجاب کی حکومت کا پیسہ ہے، یہ تو ضلعی حکومت کا، ضلع کونسل کا جو ایوارڈ ہے، فائنینشل ایوارڈ، اس کا پیسہ ہے، اور وہ نمائندوں کے ذریعے خرچ ہونا ہے۔ پوری تگ و دو 1.5 سال، پونے 2 سال اسی تگ و دو میں ہم رہے۔ آخر میں کیا فارمولہ نکلا کہ جی 4-5 کروڑ، اچھا اس میں کئی ایسی بھی اسکیمیں تھیں جن کے کھمبے آ گئے، اریکٹ بھی ہو گئے، تاریں بھی لگ گئی، لیکن ٹرانسفارمر نہیں آیا، کہ جی ہم نے جو پیسے بچتے ہیں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں،
دو یہ جو ایڈوائزر بنے ہوئے لگڑ قسم کے، اور ایک جو ہے MA55 کا جو MNA۔ میں نے کہا ایسی کی تیسی، یہ ہم نہیں ہونے دیں۔ ہم عدالت میں چلے گئے کہ جناب یہ کام ہو رہا ہے، اور میں نے خود میٹنگ میں پرائم منسٹر صاحب کو کہا ہے کہ یہ کام غلط کر رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور ان کو بھی میں نے بتایا کہ ہم عدالت میں گئے ہوئے ہیں، انہوں نے آرڈر دیا کہ اس کو فوری طور پہ شروع کیا جائے، لیکن ان کا آرڈر جو ہے وہ آگے تو پہنچا، لیکن پھر جو یہ سازشی عناصر سے، یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں رہے، سازشی عناصروں نے آ کے پھر رکھنا اور رکاوٹ ڈالی۔ لیکن ہم بھی پیروں فقیروں کی اولاد ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ساتھ ایسے نیک بزرگ اور ہستیاں ہمارے ساتھ کھڑی ہیں، ہر وقت دعا دیتی ہیں، اور غریبوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم نے اس پہ کیس لڑا اور اس پہ انشاءاللہ ہم جیتیں گے، اور وہی ساری سکیمیں جو ہیں وہ آپ کی انشاءاللہ تعالی 100% لگے گی۔ یہ آپ کی بھی سکیم جو انہوں نے دی ہے اس میں شامل، یہ مجھے بتایا وہ شامل ہے نا۔ دوسری بات ہمارے جناب شاکر صاحب نے فرمائی کہ جو ایمبولنس تھی، یہاں بیسک ہیلتھ یونٹ موجود ہے، ڈاکٹر بھی آتا ہے، 2 ڈاکٹر، اور وہ کیا کہتے ہیں باقی بھی سٹاف ہے آپریشنل۔ اب دیکھیں بات یہ، اور یہ جو ایمبولنس ہے یہ آپ کو دی ہے OGDC، اور OGDC کو بھی کہنا چاہیے کہ ایمبولنس میں ہم نے ایمبولنس کو اوپر لگانا ہے یا نیچے پھینکنا ہے، کم از کم کوئی ڈرائیور کا وہ بندوبست کر کے دے ہمیں، اور یہ ہمیں واپس لینی چاہیے، ہمیں واپس لینی چاہیے۔ اور یہ OGDC نے جماعت کے لیے دی تھی، اس پہ کوئی لیٹر ہے آپ کے پاس؟ لاؤ جی لیٹر، اسی انہوں نے کہنا باؤں گے خود گڈی تو لے کے آ جائیں گے، فکر نہ کریں، ایسے کام نہیں چلتا۔ اگر آپ کے پاس لیٹر ہے کہ انہوں نے اسپیشلی جماعت کو یہ دی ہے تو اس پہ ہم فائٹ کریں اللہ کے حکم سے، اور انشاءاللہ کوئی ایسا ایشو نہیں۔ دوسرا باقی معاملات جو ہیں یہ بھی بتا دوں کہ جب ہم PTI میں شامل ہوئے تھے اس سے پہلے ہم سے انہوں نے وعدہ بھی کیا کہ 2 قومی سیٹیں آپ کو دیں گے۔ ابھی وہ کبھی کہتے ہیں 3 تھی 2 ہو گئی، نہیں، 2017 کے اپریل میں سینسس مکمل ہو گیا تھا، مئی 2017 میں ہماری 2 سیٹیں ہو گئی تھی، اور میں اور ہمارا گروپ، ہمارے دوست احباب اٹک کی عوام، ہم 6 نومبر 2017 میں PTI میں شامل ہوئے، اور وہ بھی تبدیلی کے لیے، وہ بھی کہ لوگوں کی خدمت ہو۔ لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے جتنے بھی یہاں سیاسی ہیں جن کو ہم نے مدد کی، آپ لوگوں کو ہم نے آگے لائنیں کھینچی کہ نہیں بھائی ووٹ دینی ہے تو پورے پینل کو دینی ہے، اوپر بھی بلہ نیچے بھی بلہ، دوگلی برگی لوڈی نہیں کھیلنی ہم نے، اور آپ سب نے مہربانی کی۔ لیکن الیکشن جب ختم ہوا اور جب انہوں نے دیکھا کہ جی میجر صاحب کو کوئی مقام ملنے والا ہے، سب نے ہمارے سازشیں کی، کسی نے کہا جی ہماری مخالفت ہوئی، کسی نے کہا ہمارے خلاف کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیا گیا ہے، ہمارے خلاف انہوں نے سازش۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ چیز مجھے پہلے پتا ہوتی، اگر یہ چیز مجھے کاغذات جمع کرنے سے پہلے پتا ہوتی تو میں بھی ان کو ایسا فن دکھاتا جیسے ساری عمر یاد کرتے۔ لیکن بدقسمتی سے کہ الیکشن ختم ہو گیا تو پھر انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ جی یہ کر، اور پھر آپ نے رزلٹ بھی دیکھا۔ ملک خرم صاحب جو ہیں وہ 44,000 ووٹوں سے ہارے،
میں اس حلقے سے 66,000 پہ جیتا، 1,12,000 ووٹ ایک مہینے کے اندر، جبکہ وفاقی حکومت بھی نئی نہیں بنی ہو، پنجاب کی حکومت بھی نئی نہیں بنی ہو، تو اللہ نے وہ کرم کیا جو ہم سوچ نہیں سکتے۔ تو اس لیے اب ان کو بتایا، ہم نے کوئی کیا کہتے ہیں وہ یہ نہیں کہا کہ ہم نے کوئی بے وفائی کرنی ہے یا کوئی ہم نے ان سے بھاگنا ہے، ہم تو میدان کے آدمی ہیں۔ ہم نے تو جلسے میں بھی خان صاحب کو کہا تھا کہ کڑماس ہو تو ہمیں زیادہ مزہ آتا ہے، اور پھر کڑکما ہو تو اس سے بھی زیادہ مزہ آتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں تو اب بھی مزہ آ رہا ہے، ہم اپوزیشن بھی ہیں اور حکومت بھی ہیں، لیکن یہ جتنے لگڑ پھیر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہماری ٹیم سب سے بہترین کارکردگی دکھا رہی ہے۔ آپ پورے تراب سے لے کر چاری کاس سے چلے جائے، اٹک خور سے لے کر ڈوک پٹھان تک چلے جائیں، الحمدللہ 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 اس کا اتنا کرم ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ جس آدمی نے لوگوں کو یہ پتا ہو کہ میجر صاحب کی جان بھی ہمارے لیے حاضر ہے، جس کے لیے یہ لوگوں کو پتا ہو کہ اگر ہمارے ساتھ ظلم یا زیادتی ہوگی تو یہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا اور کھڑکا کے کھڑا ہوگا، ویسے نہیں، اور لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ تو پھر لوگ کیوں نہ پیار کریں ہم سے، کیوں نہ ہمارے ساتھ تعاون کریں، جب ہم ان کے لیے دن رات کوشاں ہیں، دن رات محنت کر رہے ہیں، دن رات بھاگ رہے ہیں۔ میری 70-72 سال عمر ہے، اللہ کے فضل سے 7 سٹنٹ پڑے ہوئے، 1 نہیں 4 نہیں 7، لیکن آپ کے لیے بھاگ رہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست بھی عبادت ہے، اگر نیک نیتی کے ساتھ اور اس خلوص کے ساتھ کی جائے کہ جس ایک شخص کا بھی مسئلہ آپ حل کریں گے تو اللہ کی پتہ نہیں کتنی نعمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ ہم تو جنت کمانے کے لیے کر رہے ہیں، ہمیں عہدوں کی ضرورت نہیں۔ یہ عہدے جن کے پاس پڑے ہیں پھوں کرتے ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، لیکن ڈیلیورنس جو ہے صفر انڈا۔ تو اس لیے آپ گھبرائے نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، آپ نے ہمارا ساتھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ مہربان ہے ہمارا، وہ وقت ضرور آئے گا، اور اگر وقت اللہ ہمیں اس وقت دے دیتا، آج اس پورے ضلع کا نقشہ تبدیل ہو جاتا۔ ان کو خفگی کیا ہے، ان کو پریشانی کیا ہے، ان کو یہ پتا ہے کہ میجر صاحب کو رگڑ دے گا سیاسی طور پر۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ دعا کیا کرے کہ اللہ ہمیں نیک ہدایت دے، نیک رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی ایسا کام لے جو اسے بہت پسند ہو، اور اس کے بدلے وہ ہم میری اولاد کی، میرے والدین کی، پورے مسلمان امہ کی بخشش فرمائے۔ اور میں مولانا جہاں تشریف فرمائے، یہ میرے بھی امام ہیں، اور جس طرح شاکر صاحب نے فرمایا کہ یہ 340 کے قریب ہمارے ایم این ایز ہیں، اور الیکٹڈ آپ کہہ لیں میرے خیال ہے 300 کے قریب الیکٹڈ ہیں، تو 22 کروڑ کے منتخب نمائندوں کے یہ امام، تو اللہ نے ان کو بہت بڑا رتبہ دیا۔ ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے، اور پھر اپنے علاقے کی، مجھے جو سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ اپنے علاقے کے لیے ہر وقت جب بھی میں ان کے دفتر جاتا ہوں کسی نہ کسی کو ٹیلی فون پہ لگے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی اسٹینڈنگ کمیٹی کے ممبر کو لے کر ساتھ مطلب معاملات سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں ان کو پھر خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں لمبی عمر عطا کرے، اللہ تعالیٰ جو یہ کار خیر کا کام انہوں نے شروع کیا ہے اس کو جاری رکھے۔ اور آپ سے میری اپیل ہے کہ بلائے طاق آپ یہ دیکھیں کہ کون سا شخص آپ کی اور بہتری کے لیے کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
یہ مت جائیں کہ یہ ہمارا گروپ ہے، فلانا گروپ سی جی اپنا کیا کہتے ہیں کھنڈا گروپ آ گیا، فلانا مالکان آ گیا، نوابزادگان آ گیا، ادھر سے اپنا اٹک کی سائڈ سے مطلب ملک اسلم صاحب کا گروپ ہے، شمس آباد گروپ ہے، یہ کوئی گروپ. آپ صرف ایک ذہن میں ڈالیں، اگر آپ اپنے آنے والی نسلوں کی بہتری چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کچھ سہولتیں ملے، روزگار ملے، آپ کے حلقوں میں بہتری آئے، تو پھر خدا را ہر چیز سے ہٹ کر، تڑا گروپ برادری سے ہٹ کر آپ اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ ڈالیں، کامیابی آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ. میں شاکر صاحب کا بہت مشکور دعا کر سکتا ہوں. اب انشاءاللہ